فرینڈز، میں ہوں پامسٹ عبدالستار، اور آج میں آپ کو دماغ کی لکیر کے بارے میں بتاؤں گا کہ برین لائن کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور اس پر کیا اچھے یا برے سائن ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ برین لائن شروع کہاں سے ہوتی ہے اور یہ پھر ختم کس طرف ہوتی ہے، اس کا اینڈ کس طرف سے ہوتا ہے۔ سٹارٹ یہ کہاں سے لیتی ہے اور اس کا اینڈ کس طرف سے ہوتا ہے۔ یہ یہاں سے سٹارٹ لیتی ہے اور یہ ہتھیلی کے بالکل درمیان سے تیرتی ہوئی یہ یہاں تک یہ کسی جگہ پہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ کچھ ہاتھوں پہ آپ کو دماغ کی لکیر بہت زیادہ چھوٹی نظر آتی ہے، کہیں دماغ کی لائن بہت زیادہ باریک نظر آتی ہے اور کہیں پہ یہ زنجیر دار نظر آتی ہے۔ تو ہر لائن کا یہ الگ الگ میننگز ہوتے ہیں۔ تو میں آج انشاءاللہ تعالیٰ دماغ کی لائن کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا، اور کوشش کریں گے کہ ہم ویڈیو کو چھوٹے سے چھوٹا بنائیں تاکہ اس کو ہم 2 یا 3 پارٹس میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو بات کی اچھی طریقے سے سمجھ آئے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ لائف لائن کس جگہ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ آپ کی لائف لائن ہے، ٹھیک ہے جناب، یہ آپ کی لائف لائن ہے۔ تو یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ نیچے کی طرف آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کی برین لائن ہے، یہ آپ کی برین لائن ہے، یہ اس طریقے سے نیچے آئے گی، اور یہ آپ کی ہارٹ لائن ہے، اور یہ آپ کی لک لائن ہے، اور یہ آپ کی شہرت کی لکیر ہے، اور یہ آپ کی میرج لائن ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اب ہم چونکہ دماغ کی لائن کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ برین لائن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ برین لائن یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ پھر یہ اس طرح نیچے کی طرف آتی ہے۔ اچھا، بعض دفعہ بعض ہاتھوں میں دماغ کی جو لکیر ہے وہ زندگی کی لائن کے ساتھ آپ کو بالکل ملی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ تھوڑے فاصلے سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کی لائن ہے اور یہ آپ کی برین لائن ہے۔ اب اس صورت میں آپ دیکھیں گے تو یہ زندگی کی لائن میں اور برین لائن میں گیپ ہے۔ زندگی کی لائن اور برین لائن میں جب گیپ ہوتا ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی دوسرا بندہ مداخلت نہ کرے، یہ آزادانہ فیصلے کریں۔ ایسے لوگوں کے اندر کسی حد تک ضد بھی پائی جاتی ہے، غصہ بھی پایا جاتا ہے، اور یہ ہر حال میں اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر دوسروں سے مشورہ تو کر لیتے ہیں لیکن آخر میں یہ فیصلہ اپنا ہی کرتے ہیں۔ جو ان کے مائنڈ میں بات چل رہی ہوتی ہے، جو ان کے دل اور دماغ میں بات ہوتی ہے، یہ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں میں ایگو بھی زیادہ ہوتی ہے، ضد بھی زیادہ ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں میں لیڈرشپ کوالٹیز بھی بڑی زبردست ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ بڑی زبردست فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے ایسے لوگ بڑی جرأت کے ساتھ جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جن لوگوں کی دماغ کی لکیر اور زندگی کی لائن جڑی ہوئی ہوتی ہے ان کے بارے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے۔ جب آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لائن، یہ آپ کی لائف لائن ہے اور یہ آپ کی برین لائن ہے، یہ اگر آپ جڑی ہوئی ہے، تو جب یہ جڑی ہوئی ہوتی ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کوئی بھی ٹینشن آ جائے ان لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے، ٹینشن بہت زیادہ لیتے ہیں، سوچتے بہت زیادہ ہیں۔ کوئی بھی پریشانی والی بات آ جائے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ تھوڑے سے مذہب کی طرف بھی ان لوگوں کا رجحان ہوتا ہے۔ زمانے کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں، جو خاندان کے رسم و رواج ہوتے ہیں، یہ ان پر بھی چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تھوڑے سے آپ یہ کہہ لیں کہ مذہبی زیادہ ہوتے ہیں، اور ڈسیزن لینے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں۔ ان کے کوئی بھی فیصلہ کریں گے تو بڑا ٹائم لیں گے، اچھی طرح سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ کام کروں گا تو یہ فائدہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا۔ پھر ان کے اندر یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ میں یہ کام جو میں شروع کرنے لگوں اس میں میرا نقصان نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ لیکن جن لوگوں کی دماغ کی لکیر الگ فاصلہ ان کے تھوڑے سے فاصلے سے شروع ہوتی ہے وہ اتنا لمبا چوڑا نہیں سوچتے، وہ کر گزرتے ہیں،
اور ایسے لوگوں میں جرت زیادہ ہوتی ہے، ایسے لوگوں میں بہادری بھی زیادہ ہوتی ہے، ایسے لوگوں میں ایگو اور ضد بھی زیادہ ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں میں اپنی بات منوانے کی جو صلاحیت ہے نا وہ بھی زیادہ پائی جاتی ہے. یعنی کہ جب زندگی کی لائن اور برین لائن میں گیپ ہوتا ہے تو ایسے لوگ لو میرج بھی بڑی جرت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کی دماغ کی لکیر اور زندگی کی لکیر آپس میں ملی ہوئی ہو تو پھر ایسے لوگوں کا جو ہے نا لو میرج کرنا یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا، کہ بس اللہ کی طرف سے ہی اگر لکھا ہوا ہو اور ایسے لوگوں کو ہر چیز بنی بنائی مل جائے اور پھر یہ لو میرج کر لیتے ہیں. ادروائز ان کے اندر وہ ایک ہوتا ہے نا بہت زیادہ سماج کے ساتھ لڑ جانے کا حوصلہ، اور ایسے لوگوں میں ہمت مجھے جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے مجھے کم دکھائی دی ہے. لیکن جو لوگ جن لوگوں کی دماغ کی لکیر اور زندگی کی لکیر میں گیپ ہوتا ہے، اور یہ گیپ جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا اتنی ان کے اندر ایگو، ضد اور اپنی بات منوانے کی جو خواہش ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور ایسے لوگ کسی دوسرے بندے کی ایک بات بھی نہیں سنتے. تو آج کا ٹاپک یہی ہے کہ ہم نے دماغ کی لکیر کو ڈسکس کرنا ہے. تو دماغ کی لکیر کو ڈسکس کرنے کے لیے میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ دماغ کی جو لائن ہے وہ کتنی قسم کی ہو سکتی ہے. اگر دماغ کی لائن بہت ہی زیادہ آپ کو کسی کے ہاتھ میں چوڑی نظر آتی ہے، اس طرح کی چوڑی لائن اور ڈبلنگ بھی، تو بالکل اس کو اچھا نہیں مانا جائے گا. اگر آپ کی خدا نخواستہ کسی کے ہاتھ میں بہت زیادہ چوڑی لائن جیسے ٹھپا لگا ہوا ہے اس طرح کی نظر آتی ہے تو یہ کوئی انٹیلیجنٹ ہونے یا ذہین ہونے کی علامت نہیں ہے. بہت زیادہ چوڑی لائن جو ہوتی ہے وہ انسان کے کند ذہن ہونے، فیصلہ کرنے میں مشکلات، اور انسان کو بہت زیادہ چوڑی لائن جو ہوتی ہے دماغ کی وہ ناکامیوں کی طرف لے کے جاتی ہے. تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. اچھا، اگر دماغ کی لکیر جو ہے وہ بہت زیادہ باریک ہو، بہت زیادہ باریک ہونا، ایک ہوتا ہے بہت ہی مدھم ہونا، تو یہ تو خیر یہ جو آپ لائن دیکھ رہے ہیں یہ بڑی اچھی لائن ہے، اس کو ہم مدھم لائن نہیں بولیں گے. مدھم لائن ہوگی جیسے یہ والی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے یہ قسمت کی لائن ہے اور یہ ادھر جا کے بہت مدھم ہو گئی ہے. جتنی یہ مدھم لائن ہے نا اتنی ہی اگر یہ دماغ کی لائن بھی مدھم ہو تو پھر کیا ہوگا، ایسے لوگ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، ذہین نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو اسٹڈی میں پرابلم پیش آتی ہے، پڑھائی میں مسئلے بنتے ہیں، اور اس لائن کو بھی اتنا اچھا نہیں مانا گیا. اچھا، اب اگر لائن زنجیردار ہو، ایسے زنجیردار ہو، یہ زنجیر کی طرح ایسے ایسے کر کے، یا کراس کی شکل میں ہو، کراس کی شکل میں ہو تب بھی اچھا نہیں مانا جائے گا. اور اگر یہ زنجیردار ہو، ایسے جزیرے نما مل کے یہ اس طریقے سے لائن چلے تو یہ بھی شدید ذہنی ڈپریشن، سر پر چوٹ لگنا، ذہنی اور نفسیاتی مریض ہونا، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. اس کو بھی بالکل اچھا نہیں مانا گیا. اس کے علاوہ لائن کا ٹوٹ ٹوٹ کے چلنا، اس کو بھی اچھا نہیں مانا گیا. لائن کا اس طرح کراس کی شکل میں دماغ کی لکیر کا ہونا، اس طریقے سے یہ سائن بنتے ہوں، اور اس سائن سے دماغ کی لکیر بنی ہو، یا اس طریقے سے ٹوٹ ٹوٹ کے بنی ہو، اس طرح کر کے اس طرح کر کے. تو یہ اگر دماغ کی لائن اس طرح کی ہے تو ایسے لوگ بھی ان کے اندر قوت فیصلہ کی کمی ہوتی ہے، ذہین نہیں ہوتے، بیوقوف ہوتے ہیں، اور اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو خراب کر لیتے ہیں، برباد کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں جو برین لائن ہے وہ ایسے چل رہی ہے اور سیٹرن کے نیچے آ کے یہاں پر کوئی جزیرہ آ گیا، یا یہاں پہ کوئی جزیرہ آ گیا، یا اس کے اینڈ پہ جزیرہ آ گیا، تو یہ سر پہ کوئی چوٹ لگنا، کوئی دلی صدمہ ملنا، جیسے مرگی کی جو بیماری ہوتی ہے وہ، اگر دماغ کی لائن پہ اس طرح کے جزیرے نظر آئے ہیں ان کو بالکل اچھا نہیں مانا گیا. اسی طرح اگر یہاں پر آپ کو کوئی سٹار نظر آتا ہے تو دماغ کی لکیر کے اوپر سٹار کو بھی اچھا نہیں مانا گیا. ان کی آپ کو کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، کوئی شدید حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں، شدید ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. یہ جب سٹار یا کراس ہوگا تو یہ آپ کو شدید ڈپریشن، حادثے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، کہ آپ کو کوئی سر پہ چوٹ لگ سکتی ہے. جزیرہ آ جائے، کراس آ جائے، یا سٹار آ جائے، بالکل اس کو اچھا نہیں مانا گیا. اچھا، کچھ لوگ جو کچھ لوگوں کے نا مائنڈ میں فش سائن، کیونکہ ہر بندے کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ فش بڑا فائدہ دیتی ہے، فش انسان کو دولت دیتی ہے، تو کچھ لوگ اس کو بڑا جو ہے نا فش کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اگر آپ کی برین لائن ایسے ہے اور اس میں ایسے کر کے آپ کو یہ اس طرح کی ریئل میں ایک فش سی نظر آتی ہے ایسے کر کے، تو خدا را اس کو آپ نے اچھا نہیں سمجھنا، یہ جزیرہ ہے.
جزیرہ جو ہوتا ہے وہ کسی شدید بیماری کا، سر پر چوٹ لگنے کا، مرگی جیسی خطرناک بیماری، برین ہیمریج کا ہو جانا، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے، اس کو بالکل اچھا نہیں مانا گیا۔ اور اسی طرح دماغ کی لائن کے آخر میں کراس کا ہونا، شدید ذہنی ڈپریشن، پریشانیوں، اور آخرت میں جو ان کے بڑھاپا ہوتا ہے وہ انسان کا بڑا دردناک ہوتا ہے۔ یہ سٹار ہو جائے یا کراس ہو جائے، اس کو اچھا نہیں مانا گیا۔ اس کے علاوہ اگر یہ جس طرح کی جالی بنی ہو آخر میں، اس کو بھی اچھا نہیں مانا گیا، یہ بھی شدید ذہنی ڈپریشن اور پریشانیوں کا بتاتی ہے۔ اب میں آپ کو جناب بتاتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں اس کے علاوہ جو دماغ کی لائن ہے وہ کس قسم کی ہو سکتی ہے۔ اگر دماغ کی لائن آپ کی بالکل سیدھی کلائی کے باہر نکل جاتی ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں۔ یہ جو قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں، جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں، زبانی یاد کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ کو دماغ کی لائن اسی طرح نظر آئے گی، یا ہو سکتا ہے یہ تھوڑی سی اوپر کی طرف ٹرن کر جائے، یا ہو سکتا ہے یہ ایسے 3 شاخہ ہو جائے۔ تو یہ ذہین لوگوں کی لائن آپ کو ایسے ہی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو دماغ کی لائن ایسے بالکل یہ نیچے کی طرف گر جائے، دماغ کی لکیر کا مون کی طرف زیادہ نیچے کی طرف گر جانا بھی انسان کو خیالوں کی دنیا میں لے کے چلا جاتا ہے۔ ایسا انسان صرف منصوبے بنائے گا، خیالی پلاؤ بنائے گا، لیکن وہ جب کام کرنے کا وقت ہوگا تو وہ کوئی پریکٹیکل لائف نہیں گزار سکے گا۔ یہ ایسی لائن عام طور پر آپ کو جو لوگ شاعر ہوتے ہیں، جو تخیلاتی کام کرتے ہیں، ہر وقت خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں، اور پھر اپنے خیالوں کو ہی، اور جو ان کے تخیل میں چل رہی ہوتی ہیں چیزیں، ان کو پھر وہ اپنے اشعار میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو بکس رائٹر ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو لوگ ناول لکھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی آپ کو یہ دماغ کی لکیر اسی طرح مون کی طرف آپ کو جھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن مون کی طرف اگر بہت زیادہ نیچے کی طرف جھک جائے نا تو اس کو اچھا نہیں مانا گیا، اور اسپیشلی اگر یہاں پر ان کا کراس بھی ہو، یا اس لائن میں اس طرح چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی ہوں، کٹ بھی ہوں، تو یہ پھر بیمار ذہن انسان ہوتا ہے۔ ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ ان کے راہ فرار ڈھونڈتا ہے، زندگی کی جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے، جو ایک زندگی کی سٹرگل ہوتی ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ ایسے لوگ پھر نشہ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں اور ایک ناکام زندگی گزارتے ہیں۔ دماغ کی لائن جو ہے وہ کسی حد تک ہی مون کی طرف جھکے تو اس کو اچھا مانا گیا ہے، یعنی کہ یہ ادھر آئیے ایسے ہلکا سا یہ مون کی طرف جھکے، اس کو اچھا مانا گیا، یعنی کہ اتنا سا خام ہو۔ یہ نہیں ہے کہ دماغ کی اتنا نیچے جھک جائے، یعنی کہ یہاں سے قسمت کی لائن نکل رہی ہے اور یہ یہاں سے ذہن بالکل قسمت کی لائن کو کاٹ کے بالکل نیچے کلائی کی طرف آ جائے، اس کو اچھا نہیں مانا گیا۔ لیکن اگر یہ اتنی جھکتی ہے تو اس کو بہت اچھا مانا گیا ہے کہ ایسے لوگ بڑے کہہ لیں کہ ایسے لوگوں میں روحانی پاور بھی ہوتی ہے، ایسے لوگ انتہا درجے کے ذہین بھی ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، اور زندگی میں بہت ترقی کرتے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہاتھ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو برین لائن ہے آپ کی وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہاں سے ایسے چلتی ہے، اور پھر ایک شاخ ایسے نکلتی ہے، پھر ایک شاخ ایسے نکلتی ہے، اتنی بڑی شاخ۔ جب اتنی بڑی یعنی کہ 2 شاخہ ہو نا، تو ایسے انسان جو ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ دوہری شخصیت کے مالک بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے اندر تھوڑا سا کولوفیل میں بھی ان کا تضاد ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ نظر آتے ہیں ایسے وہ اندر سے نہ ہوں، یہ چیز بھی ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بڑا اچھا سائن بھی اس کو مانا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ان کو 2 کام دے دیے جائیں، 3 کام دے دیے جائیں تو ایسے لوگ بآسانی 2 یا 3 یا 4 کام بآسانی کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے اس کو بڑا اچھا مانا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی جو برین لائن ہے وہ ایسے پھر اوپر کی طرف چلی جائے تو یہ ہوتا ہے اصل میں مریخ مثبت کا ایریا۔ اگر دماغ کی لائن اس طرح اوپر کی طرف چلی جائے گی تو ایسا بندہ بہت غصے والا ہوگا، اور بات بات پہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے گا اور بد زبانی کرے گا۔ یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے، بشرطے کہ یہ بہت اوپر کی طرف چلی جائے، پھر اس کو اچھا نہیں مانا گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ برین لائن ہے، وہ ایسے آپ کی برین لائن نیچے آتی ہے اور یہ پھر نیچے آ کے چھوٹے سے 2 شاخے میں تقسیم ہوتی ہے، تو اس کو بہت اچھا مانا گیا۔ یہ 2 شاخہ ہو جائے یا 3 شاخہ ہو جائے تو ایسے لوگ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، آرٹسٹک کوالٹیز کے مالک ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ہر فن مولا ہوتے ہیں۔ اس سائن کو بہت اچھا مانا گیا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا برین لائن یہ بڑی آپ کو لہردار نظر آتی ہے،
تو جب برین لائن لہردار آپ کو نظر آئے اس طرح کر کے ایسے کر کے چلے تو ایسے لوگوں کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتا ہے، سوچیں بدلتی رہتی ہیں، خیال بدلتے رہتے ہیں، کبھی یہ زندگی میں کچھ کریں گے کبھی کچھ کریں گے، اور ان کی آپ کو قسمت کی لائن بھی پھر ایسے ٹوٹی ٹوٹی ملے گی، ان کی قسمت کی لائن بھی آپ کو بالکل سیدھی نہیں ملے گی جب آپ کی دماغ کی لکیر جو ہے وہ لہردار ہو، اس کو بالکل اچھا نہیں مانا گیا۔ اس کے علاوہ جی اگر آپ کی دماغ کی لکیر پہ آپ کو اب مختلف جو سائن ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ کی یہ دماغ کی لکیر ایسے جا رہی ہے، کراس کا میں نے بتا دیا بالکل اچھا نہیں ہوگا، سٹار کا میں نے بتا دیا بالکل اچھا نہیں ہوگا، لیکن اگر اس پہ ایسے ٹرائی اینگل ہو، جس بھی ابھار کے نیچے ٹرائی اینگل ہوگا یہ اس چیز کا ان کے بتائے گی۔ اگر یہاں پہ ہے تو آپ کو روپے پیسے کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے کوئی کامیابی ملے گی، یہاں پہ ہے تو آپ کو نیم فیم بھی ملے گا اور آپ زندگی میں بے انتہا دولت بھی حاصل کریں گے۔ ٹرائی اینگل اصل میں آپ کے نالج کا بتاتا ہے، تو جب دماغ کی لکیر کے اوپر نالج ہوگا تو آپ انتہائی تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوں گے، جو بھی آپ کا پروفیشن ہوگا اس میں آپ ترقی کریں گے، اسپیشلی اگر آپ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں یا آپ سائنسدان ہیں یا آپ انجینئر ہیں اور آپ کے ہاتھ میں دماغ کی لکیر پہ اس طرح کا ٹرائی اینگل آپ کو بنتے نظر آ رہے ہیں، تو یہ آپ کو جو بھی آپ کا پیشہ ہوگا، جو بھی آپ کا پروفیشن ہوگا اس میں آپ ترقی کریں گے، اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ نالج بھی دے گا اور زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں آپ کو ملیں گی۔ اسی طرح برین لائن سے اگر کوئی لائن جوپیٹر کی طرف چلی جاتی ہے، دو لائنیں چلی جاتی ہیں، تو یہ انسان کو ارلی ایج میں ہی کوئی بہت بڑی جاب ملتی ہے، انسان بے انتہا جو ہے نا وہ بڑی بڑی کسی بڑے عہدے پہ بھی پہنچتا ہے اور اس کو بڑی بڑی کامیابیاں بھی ملتی ہیں۔ اسی طرح اگر یہ دماغ کی لکیر سے قسمت کی لکیر نکلے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اپنی دماغی صلاحیتوں سے اپنا کیریئر بناتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور زندگی میں بے انتہا پھر کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو کامیابیاں وہ تقریباً 35 کی ایج کے بعد ملنا شروع ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی جو برین سے یہاں سے کوئی لائن ادھر مرکری پہ چلی جاتی ہے تو یہ بزنس کا بتاتی ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہوگا وہ بزنس کی طرف آپ کا رجحان ہوگا، بزنس میں بڑی ترقی کریں گے۔ اور اسی طرح دماغ کی لکیر سے اگر کوئی لائن شہرت کی لائن کی، یعنی کہ شہرت کی لائن دماغ کی لکیر سے نکلتی ہے تو آپ کو جو نیم فیم ملے گا وہ آپ کی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے ملے گا، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اسی طرح جو برین لائن ہے، یہ میں آپ کو مزید اس کا بتاتا ہوں برین لائن کے بارے میں۔ کہ یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے، یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے اور یہ آپ کی برین لائن ہے۔ اب اس میں سے اگر کراس ہے، یہاں بھی کراس بن رہا ہے، اس طرح کا کراس بن رہا ہے، ٹرائی اینگل بھی بن رہی ہے، تو اس کو بڑا اچھا مانا گیا ہے، یہ بڑا خوبصورت سائن ہے، یہ آپ کو روپیہ پیسہ بھی دے گا، دولت بھی دے گا، اور ارلی ایج میں آپ کو کوئی کامیابیاں بھی ملیں گی۔ اور اگر زندگی کی لائن میں اور برین لائن میں گیپ ہو، لیکن ان کو چھوٹی چھوٹی لائنیں آپس میں یہ ٹچ بھی کریں، ایسے یہ ایسے تھوڑا سا فاصلہ بھی ہے، اور لیکن یہ یہاں سے ایسی چھوٹی چھوٹی لائنیں اس کو ٹچ بھی کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا انسان اپنی مرضی کرنے والا تو ضرور ہوتا ہے، کیونکہ جب زندگی کی لائن میں اور برین لائن میں گیپ ہوتا ہے تو ایسا انسان بالکل اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے، لیکن جب یہ چھوٹی چھوٹی لائنیں اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا انسان اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ بھی اس کو بڑی محبت ہوتی ہے اور وہ ان سے مشورہ کر کے چلے گا اور اپنی زندگی کا جو بھی فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے وہ ڈسیزن اپنی مرضی کے ہی لیتا ہے لیکن وہ مشورہ ضرور لے گا آپ سے۔ اسی طرح اگر دماغ کی لائن سے چھوٹی چھوٹی لائنیں نیچے کی طرف گریں تو یہ پریشانیوں کا بتاتی ہیں، ذہنی ٹینشنوں کا بتاتی ہیں۔ یہاں پر اگر جزیرے ہوں وہ بھی پریشانیوں کا ہی بتاتی ہیں، اگر دماغ کی لائن سے چھوٹی چھوٹی لائنیں نیچے کی طرف گریں تو وہ بھی پریشانیوں کا ہی بتاتی ہیں، لیکن اگر دماغ کی لائن سے چھوٹی چھوٹی لائنیں اوپر کی طرف نکلیں ایسے، تو یہ جس جگہ سے بھی یہ لائنیں اوپر کی طرف نکلتی ہیں اس لمحے انسان کو اس کی دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے کامیابیاں ملتی ہیں، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نا برین جو لائن ہے وہ یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے، یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے نا، تو برین لائن آپ کی مریخ مثبت سے نکل رہی ہوتی ہے ایسے کر کے، تو اگر آپ کی برین لائن مریخ مثبت سے نکلے نا، زندگی کی لائن کے اندر سے نکلے اور یہ مریخ مثبت سے شروع ہو، تو پھر یہ ایسا انسان کے اندر غصہ، ڈپریشن، ضد، یہ چیزیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں، اور انسان غصے والا بہت زیادہ ہوتا ہے، ڈپریشن
اس کے اندر زیادہ پایا جائے گا اور وہ جھگڑالو طبیعت کا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر زندگی کی لائن آپ کو برین لائن بڑی ریڈ کلر کی نظر آتی ہے، ہتھیلی کی رنگت بھی بڑی سرخ ہے اور زندگی کی لائن بھی ریڈ ہے، دل کی لائن بھی بڑی ریڈ ہے، تو اگر برین کی لائن بہت زیادہ ریڈ ہوگی تو ایسا بندہ بہت زیادہ غصے والا ہوتا ہے، بلڈ پریشر اس کا ہائی ہو سکتا ہے، اور ایسے لوگوں کو جلدی فالج، لکوہ یا اس طرح کی جو بیماریاں وہ ان کو ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر برین لائن پہ یہاں پہ اگر آپ کو جزیرہ نظر آتا ہے تو سر پہ چوٹ لگنا یا بینائی کا کمزور ہونا یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے، یہ چاہے ادھر آ جائے یا ادھر آ جائے، یہ تھوڑا سا اس کو اچھا نہیں مانا گیا۔ اسی طرح یہاں پر اگر جزیرہ آپ کو نظر آتا ہے تو یہ بھی سر پہ چوٹ لگنے کا سائن ہوتا ہے، کوئی شدید ذہنی ڈپریشن، ذہنی تناؤ کی وجہ سے آپ کی زندگی میں پرابلم بنتے ہیں اور زندگی جو ہے وہ آپ کی کافی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ فرینڈز ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، دماغ کی لکیر پہ ابھی اور بہت ساری باتیں آپ کو بتانی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا۔ جو باتیں باقی رہ گئی ہیں ویسے کافی حد تک میں نے ایکسپلین کر دی ہے برین لائن کے بارے میں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے یہ ایک علم ہے، اس میں علم تو لامحدود ہے، یہ تو کوشش کروں گا اگر کچھ چیزیں مس ہو گئی ہیں یا جو ابھی کچھ پوائنٹس میں نہیں بتا پایا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے۔ باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے۔ آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ بتا دیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ڈیٹ آف برتھ کے مطابق ذائچہ بھی بنے گا اور آپ کے ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی۔ باقی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو نیکسٹ بھی ملتی رہیں۔ فرینڈز اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ